السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ لے کر آ چکی ہوں مجنون کی ایپیسوڈ 41۔ آج تھوڑی ڈاؤن ہوں میں کیونکہ میں رات کو سو نہیں سکی، میری ٹانگوں میں بہت زیادہ درد تھا جس وجہ سے میں بالکل بھی نہیں سو پائی، لیکن پھر بھی میں ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں، تو پلیز اچھا سا رسپانس دیا کریں ایپیسوڈز پر۔ تو لے کر چلتی ہوں آپ کو 41 ایپیسوڈ کی طرف، ناول مجنون باعث مروہ مرزا۔ لیٹ سٹارٹ۔ بند کر اپنا یہ بغیرت کہا اور نکل یہاں سے، تجھے تو دیکھ کر بھی گھن آ رہی ہے۔ دوبارہ اگر تو نے یہاں قدم رکھنے کی جرت کی تو تیرے سر پر ایک بال بھی سلامت نہیں چھوڑوں گا، اور اپنی اس بیٹی کو پہلے زندہ زمین میں گاڑ جو میرے خواب دیکھ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سرگام کو یہاں اس کی منحوس ہنسی نہیں سننی تھی۔ وہ لوگ یہی سوچ رہے تھے یہاں کھڑا ہونے کے باوجود وہ اتنی جرت سے کہے کیسے لگا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا تو چاہے میرے بچے، تجھے صاف صاف لفظوں میں وارن کیا پر تو نہ مانا۔ اب اپنے نقصان انگلیوں کی پوروں پر گننے کے لیے تیار ہو جایان۔ زگام اس کی یہ دھمکیاں سننے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ میران، آریز اور یعقوب تورزئی بھی بالکل بے خوف تھے۔ کیا کرے گا تو؟ زرگام نے سینہ تان کر اس کے قریب سے رکھتے استفسار کیا۔ وہ اگر اتنا پر امید تھا تو زرگام کو شبہ ہوا کہ ضرور اس کے پاس کوئی تو پلان ہوگا۔ تیرے پاس صرف 8 گھنٹے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر تو اس مقررہ وقت میں اسلام آباد نور خان آل حویلی نہ آیا، پھر تجھے بتاؤں گا بچے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ فی الحال میری بیٹی سے جو دھکا دیا اس کی معافی مانگ۔ زرگام نے اس کی بات سنے مسکرا کر اس کی معزز بیٹی کی طرف دیکھا جو باپ کی شہ پر کچھ زیادہ ہی گردن اکڑا گئی۔ زلیخا صاحبہ کی آنکھوں میں بھی شرارے سے چمکے۔ آریز، میران اور یعقوب کو اجمل نور خانال کی جرت پر عتاب چڑھا، لیکن انہیں زرگام پر پورا بھروسہ تھا۔ میں سے 2 دھکے اور تو دے سکتا ہوں لیکن معافی نہیں مانگ سکتا۔ تو نے اپنی بے حیا بیٹی کو دیکھا نہیں کیسے ایک نامحرم سے لپٹنے آ رہی تھی؟ اگر تو یہ تم لوگوں کا رواج ہے پھر تو بہت افسوس ہے تمہاری تربیت پر اجمل نور خانال۔ بہتر ہوگا اپنی نور خانال حویلی میں جا کر چھپ جا، کیونکہ وہی تیرا بل ہے جو تجھے شاید بچا لے۔ اب تم لوگ نکلو گے یا دھکے دے کر نکلواؤں؟ مسلسل بے عزتی پر اجمل نے بھی فیصلہ کن انداز کے ساتھ زرگام کو دیکھا۔ 8 گھنٹے، تیرا وقت شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی وقت مکمل ہوا تو میرا اصل بھیانک روپ دیکھے گا، بلکہ تم سب دیکھو گے۔ چلو ماہم۔ زلیخا، اجمل نور خانال نے دھمکی دے کر فاصلہ سمیٹا تو زلیخا بھی حقارت سے سب کو دیکھتی ماہم کی بازو پکڑے جانے لگی، مگر ماہم نے ماں کے ہاتھ سے بازو چھڑوائی اور عین زرگام کے مقابل رکی۔ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی اور تم حیران رہ جاؤ گے میرے عیان، جلد ملیں گے۔ ماہم کی للچاتی نظروں کے مقابلے میں وہ بھی شرانگیز مسکرایا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جا اپنے خاندان سمیت۔ زرگام نے اسے دانت پیسنے پر مجبور کیا۔ جبکہ وہ لوگ تورزئی حویلی کے مہمان خانے سے نکلے تو زرگام سمیت باقی تینوں بھی باہر نکلے۔ نور خانال خاندان کی دونوں گاڑیاں جس طرح تورزئی حویلی میں داخل ہوئیں ویسے ہی وہ لوگ حویلی سے نکل گئے۔ زرگام نے ایک نظر بابا سائیں پر ڈالی جو اس کا شانہ تھپک کر فخریہ مسکرائے۔ اس آدمی سے کسی بھی گھٹیا پن کی توقع کی جا سکتی ہے زرگام، ہمیں اسے ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ یعقوب صاحب کے خطرے کی بو سونگنے پر باقی بھی متفق تھے، جبکہ منہاج بھی عقب سے نمودار ہوتا ان سب تورزئی والوں کو سنے شرانگیز مسکرایا، کیونکہ جو انہیں خطرہ لگ رہا تھا وہ قہر تھا۔ اب بے فکر رہیں، اس کی نور خانال حویلی پر بم گرا دوں گا پر خود قدم بھی نہیں رکھوں گا وہاں۔ وہ آپ نے سنا نہیں، جو بھونکتے ہیں وہ کاٹنے کی جرت نہیں رکھتے۔ زرگام کو اتنا بے خوف دیکھ کر وہ سب بھی مسکرائے اور ان کے خدشے بھی دور ہوئے، لیکن منہاج جانتا تھا ان سب کی مسکراہٹ کیسے اجڑنے والی ہے۔ آرام کرو، سنا ہے بیمار تھے کل رات میں جوائن کرتے ہیں تمہیں۔ اب یہیں رہو بابا سمجھتے ہو تو میری یہ خواہش ہے۔ وہ ان کے آگے سرہم کر گیا تو میران اور یعقوب دونوں کو بے حد خوشی ہوئی۔ ان کی کمپنی نکلتے ہی منہاج کو بھی چاروں ناچار فی الحال ڈرامہ جاری رکھتے جانا پڑا۔ آریز نے لالا کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کی پشت شاباشی کے سنگ تھپکی۔ آج آپ کی پہلے والی جھلک دیکھی پر سلجھے ورژن والی۔ مجھے خوشی ہے آپ میرے لالا ہیں۔ وہ آریز کی جانب مڑا، اسے وہ ہمیشہ شفقت سے دیکھتا تھا۔ مجھے بھی خوشی ہے تم ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ وہ لالا کی گلے لگا کیونکہ یہاں زرگام کے لوٹنے کی خوشی آریز کے لیے بہت زیادہ تھی۔ سجل خان نے آپ کا نمبر لیا تھا، کیا اس نے کال کیا آپ کو؟ وہ دور ہوا تو زرگام نے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے سر ہلایا۔
हाँ की थी, मैं गया था, आलूश की वजह से कॉल की थी उसने। वैसे ये बताओ उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? लाला के फौरन तजस्सुस से पूछने पर आरेज का चेहरा यकदम तारीक पड़ा। सजल का जिक्र ना छिड़ता तो वो ये सब जरगाम को कभी ना बता पाता। लाला वो इंस्पेक्टर शहबाज से शादी कर रही है। पता नहीं क्यों वो मेरान लाला का भले दोस्त हो, इसने बहुत मदद की है काफ़ी मामलात में, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दरअसल मेरे और सजल के बीच कुछ अजीब सा कनेक्शन बन गया है। आपकी मौत के दुख में इसका और उसके आपके मामों को बहुत दिल दुखाया था। फिर माफ़ी भी मांगी, पर वो लड़की मुझसे लड़ने लगती थी। मैं भी गुस्से का तेज हूँ, लेकिन इस सब में अजीब सी बेचैनी है जो हम दोनों के बीच हायल है। वो जिद में मंगनी के बाद अब शादी कर रही है, और मैं पता नहीं आपको समझा ना सकूं। मैं उसका बुरा नहीं चाहता, और मुझे लगता है शहबाज के साथ वो महफूज नहीं है। सरगाम ने उसका चेहरा हाथों में भरा। तुम्हें बस इंसानियत के नाते फिक्र होती है उसकी, जो बुरा कहा उस गिल्ड के सबब, या दिलो दिमाग जकड़े हुए हैं? वो सरगाम के सवाल पर हाली निगाहों से लाला को देखने लगा। लाला, बस मैं चाहता हूँ इस पर कोई आंच ना आए। आरेस को खुद अपने जज्बात का इल्म ना था तो वो जरगाम को कैसे बताता? जरगाम मध्यम सा मुस्कुराया। ठीक है, अगर तुम्हें शहबाज पर किसी किस्म का शक है तो तुम ऐसा करो सजल, और इस पर नज़र रखो। आसपास रहो सजल के। अगर वो शहबाज से मिले तब तो पीछा करना ज़्यादा मुनासिब है। काम पर लगो और अपने शक दूर करो। इसी तरह शायद तुम्हें तुम्हारी उलझन का भी हल मिल जाए कि ये कैफियत क्यों है। आरेज ने मुस्कुराकर सर हिलाया। जरगाम ने तो उसके दिल की बात कही थी, क्योंकि आरेज का भी यही दिल चाह रहा था कि दोनों पर सिक्योरिटी कैमरा बनकर मंडलाने का काम शुरू कर दे। मैं फिर अभी से लग जाता हूँ काम पर। वैसे भी वो आपकी मामूजात बहन है, तो मेरा फ़र्ज़ है उसकी हिफाजत करूँ। आरेज ने शौक सा मुस्कुराते जब ये कहा तो जरगाम दबा दबा मुस्कुराया, क्योंकि वो अपने छुटके की कैफियत अच्छे से समझ चुका था। बिल्कुल मेरे शेर, जाओ लगो काम पर। देखो तुम्हारी भाभी की भी कॉल आ गई, मुझे ये बिल्कुल बोर नहीं होने देगी। आरेज ने हंसकर सर हिलाया और जरगाम से जाते जाते फिर से लिपट कर गया। जरगाम की मुस्कुराहट महरमा की कॉल लेते ही गायब हुई, क्योंकि इस बार महरमा के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो बुरी तरह से सिसक सिसक कर राहें भर रही थी। जरगाम को कुछ गलत हो जाने का एहसास शिद्दत से दिल घटाता महसूस हुआ। रो क्यों रही हो महर, क्या हुआ है, सब ठीक है ना? वो भारी सी दिलासा देती आवाज़ में बोला तो इस बार इमरजेंसी के बाहर खड़ी वो लड़की शदीद दर्द में मुब्तला थी। दादी साईं, उन्हें हार्ट अटैक आया है। जरगाम, तुम मेरे पास आ जाओ प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? उन्हें सब सच बता दिया। बाबा को भी। बाबा बहुत पत्थर दिल बन गए जरगाम। वो हमें अलग कर देंगे। वो तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहते हैं। जरगाम ने उसकी दर्द में डूबी हिचकियाँ और सिसकियाँ सुने उसकी बात को मुकम्मल समझा। ये इस बदमाश आदमी का ख्वाब ही रहेगा कि वो हमें अलग कर सकता है। कमीना, कोमे में ही अच्छा था। लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ, और मेरी शेरनी हो तो खबरदार रोई या घबराई। वो आंसू रोक के हिचकियाँ संभालती कुछ हद तक हौसले में आई, और साथ ही कॉल बंद करते लोकेशन भेजकर पलटी ही कि शाह हवेली के लोग भी दूसरी गाड़ियों में पहुंच आए थे। मेहरमा ने दादी जान को इब्तदाई रेस्क्यू कर दिया था, लेकिन फिर भी वो खौफजदा थी। खुद रिजवान शाह भी मुख्तार और अपने बेटे जहांगीर और यामीन के साथ पहुंच चुका था। बाकी खवातीन घर ही थी। तुम्हारी वजह से मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसी दिन के लिए तुम्हें इज्जत मान दिया था कि मेरी ही माँ को निगल जाओ तुम मेहरमा। वो बाबा की संगदली पर उनके करीब आकर रुकी। वो आपकी वजह से इस हाल में है, सुना आपने बाबा जान? रिजवान शाह का बस ना चला मेहरमा की जुबान गद्दी से खींच डालता। यामीन तो वापस शाह हवेली खवातीन के पास निकल गया, लेकिन जहांगीर और मुख्तार समझ ना सके ये बाप बेटी क्या बात कर रहे हैं। नहीं, वो तोरज़े वालों की वजह से और तुम्हारी वजह से यहाँ पहुंची है, और अब तो मेरी रगों में खून की जगह भी इंतकाम दौड़ रहा है। इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ जहांगीर शाह, वरना मेरा इस पर हाथ उठ जाएगा। नाफरमान और जज्बाती औलाद। वो शायद मेहरमा को थप्पड़ मार भी देता, लेकिन जहांगीर ने खुद ही मेहरमा की ढाल बनते इसे वहां से ले जाना बेहतर जाना। मुख्तार शाह ने भाई का गुस्सा कम करने की कोशिश की, पर उसके सीने पर आग लगी थी। जहांगीर उसे बाहर लाया, बेंच पर बिठाए, खुद भी पास बैठा, और बाजू गिद्ध है सारी तो वो रोती हुई भाई के सीने लगी। क्या हुआ था ऐसा मेहरमा, बताओ मुझे, और बाबा साईं तुम पर इतना गुस्सा क्यों है? जहांगीर के इस्तफसार पर वो बस आंखें रगड़ती रोए जा रही थी। आप और यामीन लाला ने पहले कब मेरा साथ दिया जो अब देंगे?
آپ دونوں تو بابا جیسے غصیل اور سخت مزاج ہیں۔ مجھ سے 1 سال چھوٹے ہونے کے باوجود میں آپ یا یامین لالا سے کبھی بے تکلفی سے بات تک نہیں کر سکی، کیونکہ مجھے آپ دونوں جڑواں بھائیوں سے خوف آتا تھا۔ وہ اسے دیکھتے دھیما سا مسکرایا، اور ہمیں ہمیشہ یہی لگا کہ ہماری یہ بڑی بہن گھمنڈی، سرپری اور لاڈلی ہے۔ تبھی ہم دونوں ایک فاصلے پر رہے، کیونکہ تمہاری ہر خواہش پوری ہوتی تھی اور ہمیں جھڑک دیا جاتا۔ تم مجھ سے جو نکالتی وہ بابا سائیں پورا کر دیتے۔ دیکھو تم ڈاکٹر بھی بنی، اپنا خواب پورا کیا، اور میں اور یامین ان کے کاروبار اور ان کی دشمنیاں دیکھنے پر مجبور ہوئے۔ اور یہی نہیں، ہماری شادیاں بھی ہم سے پوچھ کر نہیں کی گئی، بس یہ کہا گیا کہ گھر کی بچیاں ہیں، باہر نہیں بھیج سکتے۔ وہ آزادگی سے جہانگیر شاہ کو دیکھنے لگی۔ میں نے بھی بہت بڑی قیمت چکائی تھی لالا، مجھ سے میری محبت بچپن سے بابا نے چھینی، اور مجھے بہلانے کو مجھے سب کے سامنے اپنا لاڈلا دکھاتے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کاروبار، سیاست یا بڑے بڑے لوگوں سے میل جول بڑھانے میں یوز کرنی تھی۔ یہ الگ بات وہ کامیاب کبھی نہ ہو سکے۔ ان لوگوں کی مرضی کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ میں اپنے بھائیوں کا درد بہت دیر سے جان سکی۔ مجھے تو اپنا درد بھی مدت سے دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دے لالا۔ وہ اس کی بازو کے حصار میں سمٹی تو جہانگیر کے چہرے پر بھی اداسی سی رقم ہوئی۔ معافی مت مانگو، ہمیں بے حس اور لاپرواہ قسم کا انسان بنانے میں بابا کا ہاتھ ہے، لیکن اب جب ہم ایک دوسرے کا درد جان گئے تو بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ دیکھو میرے اور یامین کے بس میں جو کچھ ہوا ہم تمہارے لیے کریں گے۔ وہ شکر گزار بھرائی نظریں اٹھا کر لالا کو دیکھنے لگی، جو سچے دل سے اس کے ساتھ تھا۔ بس میرے ساتھ رہیے گا، میں بابا سے ایک جنگ مول لینے والی ہوں، مجھے آپ کا اور یامین لالا کا ساتھ چاہیے بس۔ کیا دے پائیں گے آپ بابا سائیں کے خلاف میرا ساتھ؟ وہ یقیناً بہت زیادہ مانگ رہی تھی، لیکن ان کی بہن نے پہلی بار کچھ مانگا تھا تو جہانگیر شاہ رد کر ہی نہ سکا۔ جتنا ممکن ہو سکا ہم تمہارا ساتھ دیں گے مہرماں، اور پریشان مت ہو، دادی جان کو کچھ نہیں ہوگا، تم دیکھنا وہ بہت باہمت ہے، اس سب سے نکل آئیں گی۔ وہ لالا کی امید تھمانے پر مسکرائی، پر پریشانی تو بھی مدھم نہیں ہو سکتی تھی۔ وہیں دوسری طرف آریز نے برہان خان کے گھر کے کچھ فاصلے پر اپنی بائیک روک کر وہیں سے پارک کیے۔ وہ درخت کی چھاؤں میں کھڑا ہوتے ہوئے اسی گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ کرنا معیوب تو لگا، لیکن وہ یہ کیے بنا پرسکون بھی نہ ہو سکتا تھا۔ جبکہ سجل نے مشین لگا رکھی تھی، تبھی اس کے فون پر شہباز کی کال آئی تو وہ صحن سے اندر کمرے کی طرف گئی اور جبراً ہی کال ریسیو کی۔ سجل، تمہارے بابا سے پرمیشن لی ہے لنچ کی، ریڈی ہو جاؤ، کہیں چل کر اچھا سا کھانا کھائیں گے، اور سنو بلیک کلر پہننا، سب کچھ بلیک، اوکے؟ وہ دانت پر دانت پیس کر اس کی آواز بن رہی تھی۔ اس کی فرمائش کرنے کی بے تکلفی اور جرأت سجل کو آگ بگولا کر گئی۔ صحیح، 1 گھنٹہ لگ جائے گا، مجھے کپڑے دھو رہی ہوں، سجل نے کہہ کر اس کے منہ پر فون بند کیا تو تھانے میں کرسی پر بیٹھا شہباز کمینگی سے مسکرایا، اور ساتھ ہی بابا کو مشن کی آدھا مکمل ہونے کا میسج بھی بھیج دیا۔ اگر تم مقررہ وقت تک نور خان آل حویلی نہیں جاتے تو تمہارے ماموں کی پیاری بیٹی تمہیں جس حال میں ملے گی وہ تمہاری روح لرزا دینے کو کافی ہوگا۔ تم نے میری بہن کو دھکا مارا، میں تمہیں بتاؤں گا اس کی کیا سزا ہے۔ زرغام، شروعات سجل سے ہوگی اور اینڈ آلوش صاحبہ پر ہوگا۔ تم نے نور خان آلوں کو بہت ہلکے میں لے لیا ہے۔ شہباز نور خان آل کی آنکھوں میں ناشتی وحشت خیر سے دور دور تک ناتا نہ رکھتی تھی۔ وہ بے دلی سے شام کے لیے کپڑے نکال رہا تھا تاکہ میٹ سے پریس کروا سکے۔ وہ کسی سے ملے بغیر جا رہا تھا اور یہی ارادہ تھا کہ کچھ ماہ وہیں رہے گا، لیکن اسے کیا پتا اس کے سارے ارادے ٹوٹنے والے ہیں اور ٹوٹا دل جڑنے والا ہے۔ مجھے تمہاری بالکل یاد نہیں آئے گی آلوش حیدر، میں خود کو اتنا مصروف کر لوں گا کہ مجھے بھول جائے گا کسی سے محبت کی تھی۔ وہ اپنے کھوکھلے عہد دوبارہ لے کر خود کو سخت بنا چکا تھا، اور تبھی آہٹ پر پلٹا تو اس کی نظروں میں وہ آئی۔ وہ اس کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھا۔ بلیک کلر کے بہت خوبصورت سے ڈریس میں ملبوس، جس کے ساتھ گہرا چاکلیٹی دوپٹہ تھا، کیونکہ شرٹ پر بہت چھوٹی چھوٹی موتی ٹانکے سے کڑھائی ہوئی تھی، ٹانکے سے بھوری کڑھائی ہوئی تھی۔ میک اپ بھی بہت پیارا کر کے، ملائم گلابی پیروں میں بلیک بلاک ہیلز پہنے، آراز کے برابر پہنچنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اپنا بیگ لوشن نے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ کیے میٹرس پر رکھا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کا وہم ہے، پر جب وہ قریب آتے ہی آراز کے گلے لگی تو آراز کے وجود کا یہ خوابناک سحر چھناکے سے ٹوٹا۔
वो जो बदहवास सा था होश में पटा गया। आलोश, तुम वाकई में आई हो मेरे पास? उसकी भारी आवाज में की सरगोशी पर मुस्कुरा कर रूबरू हुई, पर उसकी बाजुओं के हिसार में ही हनूज मुब्तला थी जो आरास ने उसके महकते वजूद के इतराफ हिसारी थी। जी मैं आ गई, वो जज्ब से मुस्कुराते बोली। आरास का चेहरा, आंखें, होंठ, चेहरे का हर हिस्सा पकोड़ देखने के बाद उसका रुखसारों को अपने हाथों में भरकर सहलाया उसके रुखसारों को अपने हाथों में भरकर सहलाया जो अभी भी बेहिस बना खड़ा हुआ था। अपनी फ़्लाइट कैंसिल करके मेरी भी साथ करवाएं। मैं अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स ले आई हूँ। मैंने हिम्मत जमा कर ली है। पहली बार डर तो लग रहा है जहाज़ के सफ़र से, लेकिन मैं रोज़ ज़ोर से आपको हक कर लूँगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे आपके विक्ट्री इवेंट में हर सूरत जाना है। जो बकवास की ना जाने का कहकर दिल दुखाया उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। देखिए, मैंने आपका दिया नेकलेस भी पहना है। इस ब्लैक ड्रेस के साथ बहुत प्यारा लग रहा है ना? सजल के पास पर्ल इयररिंग्स भी थे, मैंने उससे वो भी हथिया लिए। और मैं ये तैयार आपके लिए हुई, सिर्फ आपके लिए। वो अब तक जैसे सदमे में था। उसकी ग्रे आंखों की सारी खूबसूरती तब लौट आई जब वो मुस्कुराया। इससे यकीन करना मुश्किल था कि वो आ गई है और वो सब खत्म समझ रहा था। लुशे, उसका चेहरा हाथों में भरता बस उसका नाम ही पुकार सका। कई आंसू आरास की आंखों से बहते देखे वो दोबारा उसके गले लगी। इस बार आरास ने उसे दुगनी शिद्दत से गले लगाते अपने वजूद में जज़ब सा कर लिया था, जैसे दोनों को इस सुकून की अशद ज़रूरत थी। मैं बहुत बुरी हूँ, जानती हूँ, बहुत तकलीफ दी, लड़ी, झगड़ी, रुलाया, अपने आंसू बर्दाश्त करवाए, कमज़ोर पड़कर दिखाया, लेकिन मैं मज़ीद नहीं लड़ सकती। मैं थक गई आरास, आपको भी थका दिया, इसलिए अब हम सब छोड़कर सिर्फ एक दूसरे का सोचते हैं, हील करते हैं एक दूसरे को। ये कुछ दिन हम किसी दूसरे की बात भी नहीं करेंगे, बस एक दूसरे की बात, ठीक है ना? वो उसे ज़बरदस्ती पकड़कर सामने लाई तो वो भीगी आंखें चुरा रहा था। आलोश ने मुलायम हाथों के हाले में उसका चेहरा दोबारा भरा। मेरी तरफ देखिए, मैं आपको किसी जबर से खुद भी नहीं गुजारना चाहती। इस दिल तोड़ने की वजह आप थे। मुझे हमारे रिश्ते के लिए डर था ये हद से बहुत आगे ना बढ़ जाए। मैं हर स्टेप आपके साथ तफसीली जीना चाहती हूँ। मुझे एक बार ही सब नहीं चाहिए। मुझे इस मैरिड लाइफ के सफ़र के साथ सिर्फ आपको मिलना नहीं, आपको पाना नहीं, बल्कि आपको जानना और हील भी करना है। मैं अभी इस मोहब्बत को आपके साथ बहुत सा जीना चाहती हूँ। मैं आपकी मोहब्बत को महसूस करना चाहती हूँ। तभी जब आपने कहा मेरे साथ चलो तो बस हवा निकल गई थी, समझ रहे हैं ना? वो उसकी बातें सुनता कब रोई रोई आंखों समेत मुस्कुरा दिया, इससे खुद खबर ना हुई, पर आलोश जरूर उसके मुस्कुराने पर मर सी मिटी। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे सब ठीक हो गया है। वो फिर से जली कटी बात करके लूसी का चेहरा तारीक कर गया। तो खराब कुछ लग रहा है क्या? मेरी लिपस्टिक तक ठीक है, हालांकि मैं इतना सज धज कर अपने दीवाने के पास आई हूँ। पर वो हाथ से होती शिकवा कर गई तो आरास ने उसकी शोख मगर घबराई मुस्कुराहट देखकर नजरें सी चुराई। मैं फ्लाइट का काम कर लूँ, मेरे लिए कुछ पहनने के लिए निकाल दो। वो पास से गुजरने लगा जब उसकी बाजू थाम गई। नाराज हैं? उसकी बाजू से झूल कर बोली तो आरास ने उसकी तरफ देखकर गहरा सांस लिया, उसे पकड़कर अपने सामने किया। टोक्यो से वापस आने के बाद क्या होगा? फिर से यही सब लड़ाई झगड़े? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लिए ये सब करके मुझे जलन और दर्द से निकाल लोगी? ये सब वक्ती लग रहा है तुम्हें? वो उसके सीने से सर जोड़ती उसकी तरफ बाजू फैला गई। नहीं, बाद में भी सब खूबसूरत बना दूंगी, लेकिन इस मोहब्बत से दामन छुड़वाने नहीं दूंगी आपको। पहली बार किसी इंसान के दर्द मुझे अपने दर्द से ज़्यादा महसूस हुए, वरना मेरी ज़िंदगी खुद ही इतनी दुखी रही है कि कभी किसी दूसरे का दर्द जानने की फुर्सत नहीं मिली। पर आपका हर दर्द चुटकी बजाकर दूर कर दूं, ऐसा दिल चाहता है। मेरे रूठे आराज तुरज़ाए मान जाएं, मुझसे हफा मत हो। इन ग्रे आंखों में मुझे दर्द, नाराज़गी और शिकवे नहीं देखने। मेरे चैंपियन, ऐसे मुंह मत बनाएं, ग्लो चला जाएगा इतने प्यारे चेहरे से। वो उसके रुखसारों को पकड़कर खींचती उसे बहलाने पर लगी थी और जितनी उसकी उम्र थी उससे ज्यादा आरास का लोगों के चेहरे पड़ने का तजुर्बा था। मैं फ्लाइट करवा लूं? वो उसके रूड होने पर मुंह फुलाकर दूर हुई। करवा लें? आलोश ने जाकर सोफे को संभाला और अगले कई मिनट वो चुपचाप इसे फ्लाइट के बारे किसी से कॉल पर बात करता बर्दाश्त करना पड़ा कि आलोश को नींद से जुमाइयां आने लगी। खुशकिस्मती से रात 9 बजे की दोनों को फ्लाइट मिल चुकी थी, क्योंकि विक्ट्री इवेंट टोक्यो में कल रात को था। तब तक तो वो पहुंच ही जाते। तुम सोई नहीं थी कल?
وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھا تو وہ روحان سی ہو کر نفی میں گردن ہلا گئی۔ آراز کے پاس بیٹھتے ہی آلوش کا روم روم مزید مہکنے لگا۔ وہ اپنا دل، دھیان اور سوچیں اس خوبصورت شخص کی جانب ہمکنے سے روک نہ سکی۔ نہیں، کب کی فلائٹ ملی؟ لوشا نے فوری محبت میں ڈوبے پوچھا۔ 9 بجے کی، 7 بجے نکلیں گے، تب تک سو جاؤ۔ وہ نفی میں سر ہلاتی آراز کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اسے ہی دیکھنے لگی جو آراز طرزے کا اداس ورژن بنا ہوا تھا۔ میری محبت پر ابھی بھی یقین نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو آراز نے نظریں ہٹائے صوفے سے ٹیک لگائی۔ آراز کہاں گئی آپ کی گرم جوش محبت؟ ایسے تو مت کریں کہ مجھے یہ لگے کہ میں نے آ کر غلطی کر دی۔ شاید آپ اکیلے جانا چاہتے تھے، مجھے ساتھ لے کر جاتے شرم آ رہی ہے کیا؟ وہ اسے بازو کے حصار میں لیے ہی اپنے پر ذرا جھکا کر قریب لایا۔ وہ رونے پر بھرپور قابو پائے ہوئے تھی، پر آراز کا سرد سلوک اسے دکھ پہنچا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے پاس خود آئی۔ تمہاری محبت پر یقین کرنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اعتراض سے روک گئی۔ لیکن گیا تیل لینے، کیا اب بھی یقین نہیں آ رہا؟ میں نے جو ہمت دکھائی وہ بھول گئے کیا؟ وہ آنکھیں بھگو کر بولی تو آراز کی آنکھیں قرار سے ہٹ گئی۔ کون سی ہمت؟ پھر دکھاؤ ذرا۔ وہ فوراً سے آنکھیں چنی کر گئی۔ اسے سب سمجھ آئی کہ یہ آدمی اب اس کی قربت پانے کو ڈرامے کر رہا ہے۔ کتنے چالاک ہیں نا آپ، سب میں کروں یہ چاہتے ہیں آپ؟ وہ دوبارہ روحانسی ہوئی۔ میں نے بھی تو بہت بار پہل کی جو تم نے پتھر بن کر جھٹلائیں۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم پہل کرو اور میں پتھر بننے کی جرت بھی کر سکوں۔ مجھے بھی تو یقین دلاؤ کہ میری طرح میرے لیے پاگل ہو، میرے قریب آنا چاہتی ہو۔ وہ اس کی انوکھی خواہشات سنے، مسکرائے یا روئے سمجھ سے باہر تھا۔ آپ نے بھی پہلے میری پہل ٹھکرائی تھی، یاد کریں۔ کیسے ڈانٹا تھا کہ میں بے وقوف ہوں۔ وہ اسے اس کا ستم یاد دلانا نہ بھولی۔ ہاں تو جگہ دیکھی تھی تم نے اظہار اور کس کی؟ وہ بھی بچوں کی طرح بگڑا تو اور کیا پہاڑی تودے پر چڑھ کر کرتی؟ یہ پہلے اعلان کرتی؟ یہ چیزیں پلان تھوڑی ہوتی ہیں کہ پہلے اس کا انویٹیشن دیا جائے اور تیاری کی جائے، بس جب ہمت ختم ہو جائے تو ہار جاتا ہے انسان۔ میری محبت کو بھیک کہتے ذرا شرم نہیں آ رہی تھی آپ کو؟ پہلی بار کسی کو خود ایسے چھوا اور وہ بھی بدلے میں مجھے ڈانٹ دیا، بدتمیز انسان۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتی کوسنے لگی، پر اس کے مکوں میں بالکل جان نہیں تھی۔ وہ صبح سے اس سے بھوکی پیاسی رات بھر جاگی ہو کر لڑے جا رہی تھی۔ اب آراز کو بھی پگھلنا منظور ہوا۔ مجھے تمہارے معاملے میں پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پاس سائیکیٹرسٹ کی طرف سے نارمل انسان ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں اب بھی سائیکو اور پاگل ہوں۔ یہ سب بس تمہارے لیے کچھ زیادہ ہی سنگین ہو گیا ہے۔ میری مدد کرو کیونکہ میں خود اس سے خوف کھا گیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تم مجھ سے ڈرو یا میرا ساتھ تمہیں کسی بھی قسم کا درد پہنچائے آلوش۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گئی۔ آپ سے کیوں ڈروں گی؟ نہیں، آپ تو مجھے ہر کسی سے بچا رہے ہیں جب سے ملے ہیں۔ میں بس آپ کی تکلیف سے ڈری تھی۔ میں ہر مدد کروں گی۔ میرے لیے یہ بھی باعث خوشی ہے کہ کسی طرح میرے سبب آپ اچھا محسوس کریں۔ وہ اسے دیکھتا نرمی سے اس کے قریب ہوا تو آلوش نے خود کو ہمت تھمائی، کیونکہ اس شخص کا قریب آنا برداشت کرنا تب سے مشکل ہو گیا تھا جب سے وہ خود اس کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے اسے محسوس کرتا گیا اور آلوش کے ڈر دھیرے دھیرے اس کی اپنی خواہش میں بدلنے کا ہنر آراز کو بخوبی آتا تھا۔ ان کی قربت میں ایک ملائمت کے ساتھ گہرائی بڑھ رہی ہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو بازوؤں میں لیتے ہوئے سکون پہنچانے کے درجے پر تھے، لیکن اس شخص کی بڑھتی چاہ و طلب پر وہ دور ہوئی تو آراز نے اس کی طرف فکر سے دیکھا۔ بس کرے، مجھے نیند آ جائے گی ورنہ، اور میں سونا نہیں چاہتی۔ آپ کے ساتھ بہت لڑائی کر لی، پلیز مجھے گلے لگائیں زور سے، میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ وہ حیران ہوا کہ اسے کون سی نیند دے رہا تھا، الٹا جان نکال رہا تھا، لیکن جانتا تھا اس کی بیوی کو اس کے والے تھوڑے ڈرامے آ گئے۔ تبھی حکم کی تعمیل بھی بازو کھول کر اپنے گلے لگایا، جس پر وہ بھی جان بخشی پر سکھا سانس لے گئی، لیکن جس سمٹی سنبھلی لپسٹک پر اسے بڑا مان تھا وہ اپنے آخری ذرے تک ہوا میں اڑ کر غائب ہو چکی تھی۔ ڈرامے باز لڑکی! وہ اس کی بازوؤں کی بڑھتی گرفت اور کھسیانی ہنسی پر اس کی چالاکی سمجھ گیا، لیکن ڈانٹنے کے ساتھ مسکرا دیا تھا۔ کچھ کھاؤ کہ میں نے کچھ نہیں کھایا کل سے۔ وہ ذرا سینے لگی ہی اپنا ہاتھ آراز کے رخسار سے جوڑ گئی۔
کتنے گندے بچے ہیں آپ، بھوک ہڑتال کریں پھر ریسلنگ رنگ میں ان سنڈوں سے پٹ کر آ جانا میرے پاس۔ آپ کی باڈی کو خوراک کی کتنی ضرورت ہے آپ کو خود بھی پتا ہے۔ اب میں بھی کھانا کھاؤں گی، جلدی سے بنوائیں کچھ مزیدار سا کوک کو کہہ کر وہ آتے ہی بیویوں کی طرح حق جمانے لگی تھی۔ آراز کو تو حیران کر گئی، ریسلر کو اس کی بیوی بھی خوراک کی طرح چاہیے ہوتی ہے، یہ بھی اپنی انفارمیشن میں ایڈ کر لو۔ بڑی آئی میری فکر کرنے والی، ہٹو کہہ کر آتا ہوں کوک کو۔ اسے دھکیل کر واپس بٹھا گئی۔ کال کر کے کہیں خبردار یہاں سے ہلے، اور بیوی بھی مل جائے گی اپنے وقت پر، لیکن فی الحال اصلی خوراک سے کام چلائیں۔ بڑے آئے بیوی خور، وہ بھی منہ بنا بنا کر بولی، ان دونوں کا یہ جنگلی روپ تو یہ گھر بھی مس کر رہا تھا۔ تم میری جان کا روگ مت بنو، یہ حکم چلا کر، بیوی ہو تو بیوی ہی بن کر رہو۔ وہ بھی مسکراہٹ چھپاتا اکڑا، اصل بیوی بنی نہیں ہوں، جب بنی تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے آپ کے محترم آراز ادریس طرزِ ٹک کر بیٹھے نا، یہ والی ہڈی سائڈ کریں، چبھ رہی ہے مجھے آپ کی۔ وہ اسے ٹھیک سے بیٹھنے کے آداب سکھا رہی تھی۔ یہ ہڈی میری نہیں تمہاری پسلی کی ہے، اپنی کھلری ہڈیوں کی خبر ہے نہیں، اور چلی ہے میری بیوی بننے۔ میں ایک ہٹا کٹا تگڑا ریسلر ہوں، ایک ہاتھ میں رکھ کر تمہیں تمہاری ہڈیوں سمیت پیس کر سرمے میں بدل دوں گا۔ وہ پیچھے ہوئی، یہ والا وار کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ حشمگی نظروں سے گھوری جو خود بھی اس سے ہی مسکرا کر گھور رہا تھا۔ پھر وہ سرما اپنے ان ڈیلوں میں لگا لیجیے گا، پھیلاؤں میں بھی دیکھ پائیں گے۔ وہ بھی مسکراہٹ دباتی برابر وار کر کے ہنسی۔ ہاں اتنی تم میری نور نظر، وہ منہ بسوڑ کر بولا تو وہ جواباً اپنے ہونٹوں کو اس کے رخسار پر رکھ کر چوم گئی۔ کوئی شک ہے کیا آراز؟ وہ روبرو ہوئی تو آراز کی آنکھوں کی شرارت بھی بے خودی میں بدل گئی تھی۔ یہاں بھی کس کرو، وہ دوسری گال آگے کرتا بولا تو آلوش نے سرخ رو ہوتے اس کی دوسری گال بھی اپنے ہونٹوں سے چومی۔ وہ سکون کے نہ جانے کس مقام پر چلا گیا۔ مجھے کبھی مت چھوڑنا، مجھے نظر انداز مت کرنا، میں تم میں اپنی پوری دنیا دیکھنے لگا ہوں روشے۔ میں تمہارے ساتھ ایک بہت اچھے ورژن کا انسان بن جاتا ہوں، مجھے یہی ورژن دے دو میرا۔ اس کے لیے زیادہ فکر مند تھی، وہ جو مانگ رہا تھا وہ چاہتی خود بھی کہیں ملے تو اسے لا کر تھما دے۔ میں بس چاہتی ہوں ہر معاملے کو سکون سے حل کریں، پھر وہ معاملہ جلن کا ہو یا دشمنی کا۔ ان لڑکیوں کو کیا سزا دی تھی تفصیل بتائیں؟ آراز کا تو ان کا سوچ کر ہی موڈ خراب ہو گیا، جان سے مارنے کی خواہش ہی دباتا رہ گیا۔ دفع کرو انہیں، مجھے بتاؤ تم یہاں کسی کے کہنے پر تو نہیں آئی؟ وہ آراز کے سوال پر بے چین سی ہوئی، فطری سا گھبرائی، کیونکہ وہ بہت شارپ مائنڈ آدمی تھا۔ اپنے دل کے کہنے پر آئی، مجھے موبائل بھی چاہیے آراز۔ وہ آئیبرو اٹھا کر ذرا دور ہوتا ہے، اس سے مشکوک نظروں سے گھورا۔ موبائل چاہیے؟ جب میں 3 مہینے دور تھا تب تمہیں ضرورت نہیں تھی اس کی، اور اب میرے ساتھ جانے پر موبائل چاہیے؟ دیکھو تم مجھے اس کی وجہ بتا سکتی ہو، بھائی سے رابطے میں رہنا چاہتی ہوگی یقیناً، اور تمہیں پتہ ہے میرے پاس تو اس کمینے کا نمبر بھی سیف نہیں ہوگا، یہی بات ہے نا؟ وہ گھبرا کر آراز کو دیکھنے لگی، کیونکہ زرگام نے اسے اپنا ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ مجھے پکچرز لینی ہے، سجل اور ماموں کو واپس آ کر دکھاؤں گی، اور ویسے بھی اتنے بڑے آدمی کی بیوی کے پاس فون نہیں، کسی کو ٹوکیو میں پتہ چلا تو کیا کہے گا؟ بس اسی فکر میں کہا میں نے، اور اب مجھے ایک دم شوق بھی ہو گیا فون کا۔ وہ نرم سا مسکرائے، کیونکہ جان گیا تھا وہ اس سے جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ جھوٹ بولنے پر آراز کے غصے نے ہی اسے مجبور کیا تھا۔ ٹھیک ہے دلا دوں گا۔ آراز نے اسے دیکھتے ہی نظریں چرائیں اور مسکرا دیا۔ آلوش کو اس کی مسکراہٹ عجیب سی بے چینی بخش گئی۔ میرے فون میں اس کا نمبر ہے، تم جب چاہو کال کر سکتی ہو اسے۔ میں جا کر کک سے کہتا ہوں نمبر نہیں ہے کک کا میرے پاس۔ وہ کہہ کر اٹھا تو لوشے بھی اس کا ہاتھ تامے اٹھ کر اس کے سامنے ہوئی۔ آپ نے ان کا نمبر کیوں سیو کیا ہے؟ دل میں کہیں پیار ہے نا ان کے لیے؟ میں آپ سے جھوٹ بولنے میں بری ہوں تو آپ اس سے زیادہ برے ہیں، اس لیے کوشش بھی مت کیجیے گا۔ وہ آراز کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اپنے روبرو کیے بولی تو آراز نے اسے بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اس سے محبت نہیں، بھائی ہے وہ میرا، بس یہ کہا کہ اس سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ میرے جیسے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی انسان سے محبت اور نفرت دونوں کر سکتے ہیں۔ تم مجھے انسانوں کی بگڑی شکل سمجھ سکتی ہو آلوش حیدر، مجھ سے دوبارہ جھوٹ نہ بولو یہ چاہتا ہوں۔ کم از کم تم میرے ساتھ سچی رہو، مجھے تکلیف ہوگی یہ سوچ کر، جھوٹ کبھی مت بولنا۔ مجھے تمہارے درد دیتے سچ بھی قبول ہیں، درد کو کیسے جھیلنا ہے وہ اب سے میرا مسئلہ ہے۔ وہ اس کے لہجے کی اداسی محسوس کی رنجیدہ ہوئی۔ آپ کا کوئی مسئلہ آپ کا ذاتی نہیں، میں آپ کی ذاتیات کا حصہ ہوں، اگر میرا کوئی سچ آپ کو تکلیف دے بھی تو میں آپ کے پاس اس درد کو بانٹنے کے لیے موجود ہوں گی۔
अकेले नहीं हैं आप ना, मुझसे अपनी तकलीफ या अपना दर्द छुपाने की कोशिश कीजिएगा। मैं सच्ची रहूँगी तो आप भी सच्चे रहेंगे, वरना हमारे रिश्ते की प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। मुझे आपकी मोहब्बत से मोहब्बत हुई तो इसकी वजह हमारे रिश्ते की प्योरिटी है, समझ गए? वो इसे देखते आधे चेहरे की मुस्कुराहट देना चाहता था, पर इससे वो भी ना दी गई। समझ गया। तुम जैसी हो वैसी रहो मेरे साथ प्लीज़। मैं तुम्हारे खूबसूरत मिजाज की शक्ल बिगाड़ना नहीं चाहता। ऐसा नहीं चाहता कि मेरे सामने तुम मुस्कुराओ और मेरे पीछे किसी गम या दर्द में मुब्तला हो जाओ। वो आंखों में अहद भर लाई। उसने आराज के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते अपने चेहरे से हटाए। आप भी जैसे हैं वैसे रहें। मैं गंदे वाला और लंबा नहीं लड़ूंगी, वादा करती हूँ। जलन हो तो जलन यहाँ कर दीजिएगा, फिर हम मिलकर सब सुलझा लिया करेंगे। वो धीमा सा मुस्कुराया जैसे उसकी बात हवा में उछाल गया हो। तुमने ऑलरेडी मेरे पास आकर बहुत कुछ सुलझा लिया है प्रिंसेस, अब तुम सुकून से बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। वो इसे इजाजत दे गई। उसकी महबूबियत से हटी अंबर आंखें आरास पर जमी थी। आरास, आपको मैं कैसी लगी ये तो बताया ही नहीं। ब्लैक कलर पहना है। वो जरा पीछे होकर खड़ी से अपना जोड़ा दिखाते इश्तियाक से पूछते बोली। लिपस्टिक उड़ जाने के बावजूद आलूश के गुलाबी होंठ उसके मेकअप को भरपूर मुकम्मल लुक दे रहे थे, जबकि आराज की गर्दन पर इस सवाल से गिल्टी से उबर कर मासूम होती देखे आलूश ने अपने सवाल पर खुद ही पछतावा महसूस किया। वो इसे यूं देखने लगा जैसे वही इस पूरी दुनिया में आराज की तलब और दिलचस्पी का मरकज बन गई हो। तुम्हारा जब अपनी तरफ आना देखा तो दूसरी कोई चीज नहीं देख सका आलूश हैदर। अब तवज्जो गई तो बता देता हूँ, तुम हमेशा मेरी पूरी दुनिया ही लगी हो मुझे। हंसती, मुस्कुराती, रोती, लड़ती, सांस लेती, मुझसे दूर भागती और मेरे पास आती हुई भी। वो अपना हाथ उसकी तरफ फैलाकर ये हर्फ हर्फ आलूश के दिल में जानो मंग सी भरते बोला कि वो बेख्तियार अपना हाथ उसके हाथ में दिए उसके करीब रुकी, जो उसे किसी कीमती दौलत की तरह देख रहा था। मुझे रोते हुए आपको आपकी पूरी दुनिया नहीं लगना। मैं इन गुजरे चंद घंटों में इतना रोई हूँ कि अब गुस्सा आ रहा है खुद पर। आप मुझे मना करें फिर से कि कभी मत रोना। वो उसकी आंखों में मुसलसल दिख रहा था और वो इस सामने के आगे कमजोर हो रही थी। मैं नहीं रोने दूंगा तुम्हें। वो इस पर नहीं खुद पर यकीन रखता था। आरुष का दिल लरस सा गया। मुझे बहुत शिद्दत से यकीन आ गया इस पर। देखिए, मेरा यकीन डगमगाना नहीं चाहिए। वो इसे अपना शदीद प्यार छुपा लेती, वॉर्न करती, निगाहों से देखती बोली तो आराज ने हाफ फेस स्माइल दी। तुम ना डगमगा जाना जज्बाती मलका बनकर, यकीन तो हर है। जाओ बैठ जाओ, जाकर मैं आता हूँ। वो उसकी बाजू पकड़े रोक गई तो वो हफीफ से उसके करीब हुआ। नहीं, मेड से बात करेंगे तो मुझे जलन होगी। वो मुंह फुलाए बोली तो आराज हंसा। वो मेड मेरी नानी जान की उम्र की है। आराज के हंसने पर वो भी गुलाब हुई। तो क्या हुआ, आइन बाओ रे ते औरत तो है ना। मैं भी आज से बहुत जुनूनी वाली बीवी हूँ, आपके साथ आपके साय को भी नहीं बर्दाश्त करूंगी। वो भी फैसला कुन हुई। अकेला वो ही क्यों जुनूनी बना फिरता रहे। तुम मेरे लिए मेरे जैसा जुनून पाल ही नहीं सकती आलूश हैदर। मेरी बात ये कहीं लिख लो, इसलिए ये कोशिश भी मत करो। ये पागलपन करने के लिए मैं ही काफी हूँ। वो दूर हुआ तो आलूश ने संजीदगी से उसे देखा और मुतासिर कुन मुस्कुराई। चैलेंज कबूल करती हूँ, लेकिन जब आपको मेरी मोहब्बत अपनी मोहब्बत जैसी महसूस हुई मुझे बताएंगे। वो मान से सवाल करती इन गृह आंखों को तकने लगी। वो कुछ देर चुप रहा, जैसे उसके चेहरे से कुछ आहस करने की कोशिश में हो। बताऊंगा। वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे अब नहीं लगता था वो इससे इस जैसी मोहब्बत कर सकेगी। और तभी चैलेंज भी दे दिया कि वो अपनी खुशी और अरमान पूरा कर ले। ठीक है, जाएं और कुछ खाने को लाएं। चैलेंज लेते ही भूख भी बढ़ गई है, मैं आज सब कुछ खा जाऊंगी। वो शेरनी की तरह प्यार भरा गराही तो आराज मुस्कुराता उसकी नाक हाथ से दबाता हुआ वहां से दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसके कमरे से निकलने की देर थी कि आलूश ने नजरें झुकाकर अपने दिल पर अपना हाथ रखकर दबाया। वो उसके जा चुके एहसास को महसूस कर रही थी। ये कोई आम बात न थी। वो महरमा की बताई लोकेशन पर पहुंचा तो उसे बाहर लॉन की तरफ ही महरमा अकेली बैठी नजर आई। जहांगीर शायद हॉस्पिटल के अंदर जा चुका था, जबकि महरमा को मजीद खुली हवा की जरूरत थी। मगर सरगाम पर नजर पड़ते ही वो अपनी जगह से उठी। वो करीब आकर रुका तो उसकी बाजू खोलते ही वो उसके गले लगी। सरगाम ने उसे बाजुओं में शिद्दत से भरा था। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। ठीक है ना, बस कुछ भी बुरा नहीं होगा, अल्लाह पर भरोसा रखो।
وہ اسے گلے لگا کر حوصلہ دیے پکڑ کر اپنے سامنے لایا اور اس کا ماتھا چوما جو اندر ہی اندر ڈری ہوئی تھی۔ اس کی ڈر زرگام محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے سب کچھ ایسے نہیں بتانا چاہیے تھا جانتی ہو، لیکن میں کیا کرتی؟ پاپا تمہاری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے تھے اور میری بھی کسی اور سے شادی۔ وہ اسے بے قراری سے تکتی ہوئی بولتے بولتے چپ ہوئی کیونکہ زرگام کے ماتھے پر اس نے سلوٹیں پڑتی اور گہری ہوتی دیکھ لی۔ کیا کہا؟ تمہاری پھر سے کسی اور سے شادی؟ تمہارا یہ باپ میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا مہرماں۔ زرگام کے اندر دہکتی آگ کا اثر اس کے چہرے کی رگوں اور آنکھوں تک اترا تو مہرماں نے اس کی گھبرا کر دونوں ہاتھ تھامے۔ ایسے مت کہو، بابا ہیں وہ، لڑے بغیر سب سلجھانا ہے ہمیں۔ وہ پہلے ہی دادی جان کو لے کر پریشان تھی، تب بھی مزید افراتفری اور لڑائی سے خوف زدہ تھی۔ جبکہ زرگام کا بس نہ چل رہا تھا رضوان شاہ سمیت جس سے مہرماں کو وہ جوڑ رہا ہے اس سے بھی زمین میں گاڑ دے۔ تم نے اب اپنے گھر والوں کی طرفداری کی تو تمہاری جان لینے کے بعد اپنی بھی لے لوں گا، یہ بات اچھے سے سمجھ لو، اپنا تم بچوں کی نہ میں۔ وہ اس کی شدت پسندانہ دھمکی پر تمام تر درد کی مسکرائی۔ یہ بہت بری بات ہے لیکن میں نے زرگام کو شدت سے مس کیا۔ تم بھولو مت زرگام، اب مہرماں تمہاری ہے اور اب میں بزدل بھی نہیں رہی۔ ہر کسی سے تمہارے لیے لڑ جاؤں گی اور یہی میری تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی تلافی ہوگی۔ وہ جذب و محبت سے جلتے تڑپتے دل والے کو سکون کا ٹھنڈا احساس بخش گئی۔ وہ پہلی بار مہرماں کی محبت پر مغرور ہوا تھا، لیکن تمہارے ساتھ کسی کا جڑا نام نہیں برداشت۔ پہلے وہ آراز تھا تبھی رعایت دی کیونکہ بھائی ہے میرا، لیکن اب تمہارا باپ جسے بھی بیچ میں گھسائے گا وہ اپنی جان سے جائے گا۔ میں تم پر کسی کی نظر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کی دھمکیوں پر تمام درد کی مسکرائی اور زرگام کو لگا پاگل ہو گئی ہے۔ تو نے جرت کیسے کی یہاں قدم رکھنے کی ملعون؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے جب ہاسپٹل کی بلڈنگ سے نکلتے رضوان شاہ کی دور سے ہی دھاڑ پر مہرماں کانپ اٹھی۔ وہ فوری زرگام کی بازو سے لگ کر چھپی۔ محتاج شاہ اور رضوان شاہ کو آتا دیکھ کر زرگام نے بھی چند قدم ان کی طرف بڑھائے۔ میری بیوی جہاں مجھے پکارے گی وہاں پہنچوں گا اور ملوں گا تجھے۔ ارے تیرا یہ چمچا بھی ساتھ ہے؟ چمچا زرگام نے محتاج شاہ کو کہا جو آگے سے غصے کے سنگ مہرماں اور زرگام کو گھورا، جبکہ رضوان شاہ نے ایک ہی جھٹکے سے زرگام کی شرٹ کا گریبان اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچا۔ پکڑ ایسی لاغر بھی نہ تھی کہ قومے سے نکلے آدمی کی ہوتی۔ زرگام کافی متاثر ہوا۔ طلاق دے گا تو اسے، سمجھ گیا؟ تو نے میری بیٹی کی جان لینے کی کوشش کی تھی، میں اسے خود مار دوں گا پر تیرے جیسے جانور کے حوالے نہیں کروں گا۔ کل اس کی منگنی ہے، سنا تو نے؟ اور بہت جلد اس کی شادی، اور قسم کھاتا ہوں زرگام کہ تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ زرگام نے رضوان شاہ کے ہاتھ ایک ہی جھٹکے سے پکڑ کر اپنے گریبان سے ہٹا کر اس آدمی کو خون اور شام نگاہوں سے بھرا، نظروں میں بھرا۔ اور بڈھے کیا سٹھیا گیا ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ اب تو جسے بدماش سے ڈیل کرنا ہوگا کیا؟ میری بیوی ہے یہ، کسی اور نے نظر ڈالی نا وہ کچھ اور دیکھنے لائق نہیں رہے گا۔ تجھے لگتا ہے پھر سے کومے میں جانے کا شوق ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھنا اس پر ڈائریکٹ دوزخ کا ٹکٹ کٹے گا تیرا، اس لیے مجھ سے مت الجھ۔ میں یہاں صرف مہرماں اور اس کی دادی کے لیے آیا ہوں۔ میرا دماغ گھما تو اس کے ساتھ تجھے بھی ICU میں بھرتی کروا دوں گا۔ پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہے کہ تجھ جیسا سسر ملا مجھے، ایک نمبر کا فتنہ باز۔ وہ جو پھنکار رہا تھا، زرگام نے اس کی اکڑ سینہ تان کر بٹھا دی تھی۔ محتار بھی آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن پچھلی بار کے تھپڑ کے سبب وہ رک گیا۔ تجھے میں اپنی بیٹی تو نہیں دینے والا، پھر تو چاہے جو مرضی کر۔ رضوان نے آگے بڑھ کر مہرماں کی جب بہت بے دردی سے بازو کھینچی تو زرگام کا دماغ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوا۔ مہرماں کو محتار کے سپرد کے خود رضوان شاہ اس کے سامنے تنا جو صرف مہرماں کو دیکھ رہا تھا، جیسے اجازت مانگ رہا اور وہ بھیگی سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھتی نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ دیکھ رضوان شاہ، تو ہوگا گنڈا، بدماش اور ایک نمبر کا کمینہ، لیکن میں یہ سب چھوڑ چکا ہوں۔ مجھے مجبور مت کر کہ میں سارا لحاظ بھاڑ میں جھونک کر اپنا حق تیرے حلق میں ہاتھ ڈال کر باہر گھسیٹوں۔ یہ میری بیوی ہے، اگر تو نے اس کے ساتھ کسی کو بھی جوڑا، نہ وہ آدمی زندہ رہے گا نہ تو۔ یہ بات اپنی کھوپڑی میں اچھے سے بٹھا لے۔ زرگام نے صاف لفظوں میں اپنے ہانپتے غصے سے چیر پھاڑ دیتی نظروں سے زرگام کو گھورتے رضوان کو سمجھایا۔ مہرماں شاہ اب میری ملکیت ہے۔ زرگام کو عقب سے گردن کے نیچے کسی نے بری طرح یہ جملہ کہتے ہٹ کیا تو وہ رضوان کو چھوڑے پیچھے پلٹا جہاں عارف سلطان کڑے تیوروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ زرگام نے اس چھچھندر کو دیکھ کر کہکہا لگاتے ایک نظر ترچھا ہو کر رضوان شاہ پر ڈالی جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو، جبکہ اسے اتنے زور کا وار ہلا بھی نہ سکا۔ پھر بھی مہرماں کی جان حلق میں آ گئی تھی۔
یہ ہے وہ رضوان شاہ، تو نے کیا بکواس کی؟ ہاں تیری ملکیت، اس کے ایک ناہن پر بھی تیرا موت تک حق آ گیا تو میرا نام زرگام بدل کر بے غیرت رکھ دینا۔ اور تو نے مجھے ہاتھ لگانے کی یہ جو جرت کی ہے، تیرے ہاتھ اور اس کی انگلیاں سلامت نہیں رہنی چاہیے۔ پہلے تجھے ٹنڈا کروں گا، پھر تیری مردانگی کی پھل چھڑی بجاؤں گا۔ تجھے پتہ نہیں تو نے کیا بکواس کی ہے۔ سرگام نے ایک ہی جھٹکے سے خود جیسے پہلوان کی گچی دبوچی تو ہنگامہ دیکھے سجاد بھی اپنے سائیں کے لیے وہیں چلا آیا، جبکہ عارف سلطان کے درد سے کراہنے پر مختار اور رضوان شاہ کے ہاتھ پیر سے پھولے۔ البتہ مہرماں شدید پریشان تھی۔ سائیں چھوڑیں، اپنے ہاتھ گندے مت کرے، اس گند کو میں دیکھتا ہوں۔ زرگام کے ہاتھوں عارف مر ہی جاتا اگر بروقت سجاد اس سے عارف کی گردن چھڑواتے، خود اس منحوس کو نہ دبوچتا، جبکہ زرگام نے اس طرح رضوان شاہ تک فاصلہ سمیٹا جسے کوئی آندھی طوفان کا جھونکا اس تک آ کر رکا ہو۔ تو ایسے ہزار سانڈ بھی لے آ، تب بھی کسی میں یہ جرت نہیں آئے گی کہ وہ میری بیوی پر نظر ڈال سکے۔ تیرا یہ باڈی گارڈ تو کیا رضوان شاہ، اب تو ایسا کر اس کی مجھ سے ہی منگنی کروا دے۔ ویسے بھی ہم نے کافی ڈرامیٹک نکاح کیا ہے، ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں، ہے نا مہرما شاہ؟ وہ رضوان شاہ کی بے بسی پر دانتوں کی نمائش کی بہکی ہانپی سی نگاہ مہرما پر ڈال گیا، جس کے چہرے پر محبت تو تھی پر خوف بھی تھا، اور رضوان شاہ یوں تھا جسے ابھی پھٹ پڑے گا۔ تجھے لگتا ہے میری بکواس سمجھ نہیں آئی؟ میں تجھے مار دوں گا زرگام۔ رضوان شاہ کی حقارت دیکھتے وہ مسکرائے اور آگے بڑھ کر مختار شاہ کو پڑے دھکا دیتے اس کے ہاتھ سے مہرما کی بازو آزاد کروائے اپنے بازو کے حصار میں لیتے، ٹھیک رضوان شاہ کے منہ کے آگے جاتنا جس کا پورا وجود زرگام آگ کی زد میں دھکیل چکا تھا۔ ہاں بس میری اور مہرما کی قبر ساتھ بنا دینا، ٹھیک ہے نا؟ چلو مہرما اندر چلتے ہیں، ان کی بکواس اور ڈرامہ تو جاری رہے گا۔ یہ نہیں کومے سے نکل کر اللہ اللہ کروں، جاگتے ہی جلاد بن گئے ہیں تمہارے پیارے بابا اور میرے سسر جی۔ اور سجاد، اسے لے جاؤ بچے، اور اپنی اور منور کے سگنیچر مار دو تاکہ آئندہ یہ خود اپنے جسم کے کسی حصے پر بھی ملکیت جتانے سے پہلے لاکھ بار سوچے۔ حرام زادہ، میری بیوی پر دوبارہ نظر ڈالی تو تیری آنکھیں نکال کر پیس دوں گا، لے جاؤ اسے۔ وہ سب کو پچھاڑ چکا تھا۔ مہرما تو خوفزدہ تھی کہ جانے اب کیا طوفان آئے، لیکن فی الحال وہ زرگام کے ساتھ ہاسپٹل کے اندر چلی گئی تھی۔ بھائی جان، مختار اس سے پہلے کچھ کہتا رضوان شاہ اس کی طرف پلٹا۔ عارف کو چھڑواؤ اس کے پالتو کتوں سے، میں بھی دیکھتا ہوں کل کیسے مہرما اور عارف کی منگنی روک سکتا ہے یہ ذلیل۔ جاؤ، سجاد اور منور کو مارنا بھی پڑے تو مار دینا، مجھے میرا آدمی صحیح سلامت چاہیے۔ مختار تھوڑا گھبرایا لیکن پھر بھائی کے حکم کی تعمیل کیے نکلا۔ البتہ مہرما کو زرگام کے ساتھ آتا دیکھ کر جہانگیر شاہ فطری غضبناک ہوا، لیکن اس سے پہلے وہ باہم گتھم گتھا ہوتے مہرما نے بیچ میں آ کر دونوں کو روکا۔ لالا، میں نے اور زرگام نے نکاح کر لیا ہے، بابا کافی ہیں اسے آزمانے کو، آپ نرمی اختیار کریں، میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا آپ نے۔ مہرما کے کیے انکشاف پر خود جہانگیر پتھرا گیا۔ مہرما، اس سے نکاح؟ جہانگیر کے لہجے میں افسوس دیکھے زرگام کا پارا چڑھا۔ کیوں بھائی سالے، تم سے تو کم ہی برا آدمی ہوں، بیوی گھر ہوتے ہوئے باہر منہ مارنے والے انسان۔ زرگام کے پھاڑ کھانے پر جہانگیر نے بھی غصے سے دیکھا، پھر مہرما کو جو نرم رہنے کی التجا آنکھوں میں بھرے ہوئے لالا کو دکھ رہی تھی۔ زرگام، بس چپ کر جاؤ تم بھی، مہرما نے اپنے والے طوفان کو بھی ٹوکا۔ افسوس ہے تم پر مہرما۔ وہ اسے دیکھ کر وہاں سے گیا تو زرگام نے مہرما سے ہاتھ چھڑوایا۔ خود پر بھی کر لے افسوس سالے، مجھ پر مت کر احسان۔ زرگام کے للکارنے پر جہانگیر سے ہاتھ کی لعنت دکھا گر گیا، اور اس سے پہلے زرگام اس کی طرف غصے سے بڑھتا مہرما کو اپنی طرف گھورتا پائے تھم گیا۔ تمہارے یہ بھائی ایک نمبر کے لفنگے ہیں، اجازت دو ان کا سافٹ ویئر اچھے سے اپڈیٹ کرتا ہوں۔ بڑا آیا مجھ پر افسوس کرنے والا، تمہارے باپ سمیت تمہارے یہ بھائی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، بس دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کے شوقین ہیں اور چاہتے ہیں سب ان کے پیروں میں پڑے رہیں۔ تمہیں برا لگتا ہے تو لگے، لیکن یہی سچ ہے مہرما۔ وہ اس کی کوفت غصہ سب بھانپ رہی تھی، تبھی اس کے دونوں ہاتھ تھام گئی اور جہانگیر سے ہوئی اپنی بات کی جب زرگام کو تفصیل دی تو وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سن کر اچھا لگا کہ عقل ہے ان میں ابھی باقی، لیکن مجھے تمہارے بابا پر بہت غصہ آ رہا ہے مہرما۔ اس کے ہاتھ آزاد کرتا کرسی پر بیٹھا تو وہ بھی اداس سا مسکراتی اس کے برابر بیٹھی، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا۔ ابھی مت کرو غصہ، میں دادی جان کے لیے پریشان ہوں، میرے لیے بہت قیمتی ہے زرگام۔ اس کا درد بھانپے فوری بازو اس کے لیے کھول گیا تو وہ بیٹھے بیٹھے اسے رکھ کر اس کے سینے لگی۔ میرے لیے بھی نہیں کرتا ابھی غصہ، پر سکون ہو جاؤ، وہ ہم دونوں کو اکیلا اس میدان جنگ میں چھوڑ کر نہیں جائیں گی، تم دیکھنا۔ ایسا لگتا ہے مجھے کسی کی سخت آہ لگی ہے مہرما،
चारों तरफ से परेशानी घेर रही है मुझे। इधर मेरे खानदान वाले दिमागी नासूर बने और यहाँ ये शाह खानदान वाले। वो उसके दर्द में होने पर मजीद परेशान हुई। वो इसे आराज के साथ किए हर जुल्म के बारे बता चुका था। तुम आराज से माफ़ी मांग लो, वो जितने आंसू बहाता है सब तुम्हें लगते हैं। माना उसने तुम्हारा बचपन से हर लड़ाई में हर कदम बराबरी से मुकाबला किया है, लेकिन ये मत भूलो तुम जब हमारी ज़िंदगियों में 17 साल पहले आए तो पहले से जहनी मरीज और पागल थे, लेकिन उसे तुमने बाद में अपने जैसा बनाया। और ये भी याद रखो, बिना जख्म लगाए किसी को चोट पहुंचाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। कि मुलजिम कोई सबूत भी ना दे सके कि उसे टॉर्चर किया गया, उसकी माफ़ी कर्ज है तुम पर। वो महरमा की तरफ हसरत से देखने लगा। वो भले सख्त तरीन हकीकत थी, लेकिन झुठलाने वाली नहीं थी। और इसने मेरा ये राज आज तक अपने अंदर ही दफन रखा है महरमा, अपने लाला तक को नहीं बताया। सब यही जानते हैं कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का डॉन था, तभी मुझसे पिटता था। पर वो डॉन कैसे बना इस बारे कोई नहीं जान पाया। जानता हूँ वो कभी किसी को बताएगा भी नहीं। क्या यही वजह है कि मेरी आजमाइश बढ़ती जा रही है? उस जगाम की आंखों की सुरहाई देखते मजीद उसके करीब हुए बैठी। शायद आजमाने में क्या हर्ज है? वैसे भी माफ़ी मांगना बहुत बड़े दिल वालों का काम है। तुम्हारे जैसा ही है, वो माफ़ कर देगा। क्योंकि ये मैं और तुम अच्छे से जानते हैं, वो तुमसे प्यार करता है, भले फिर वो जितना मर्जी कहे कि उससे तुमसे नफरत है। वो उसकी ढारस पर मुस्कुराया। हाँ, जख्मी सी मुस्कुराहट थी, और इस लम्हे डॉक्टर के बाहर निकलने पर वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग से निकले। कंडीशन स्टेबल हो रही है, माइनर हार्ट अटैक था, लेकिन बहुत केयर की ज़रूरत है उन्हें। आपने जो इब्तदाई रेस्क्यू किया डॉक्टर मेहरमा, वेल डन। रात तक उन्हें हम एग्जामिन करेंगे, फिर रूम में शिफ्ट कर देंगे। ये खबर जैसे इन दोनों के डरे घबराए और उदास दिलों में कुछ हिम्मत और राहत भर गई। महरमा ने उनका शुक्रिया अदा किया तो ज़िगाम ने उसे अपने सीने लगाकर आसूदा सी सांस ली, क्योंकि महरमा शाह से जुड़ा ये कीमती रिश्ता उसके लिए भी अजीज था। टनटना। जी जनाब, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। जो आरेज और सजल वाला सीन था वो कल वाली एपिसोड में आएगा। तो जितने ज़्यादा तबसरे होंगे उतनी लंबी अगली एपिसोड होगी। बाय बाय।